سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر. کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام اور باج کے شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے اپنی ہر مخلوق کو اس اعتبار سے حیثیت دی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اس کی مخلوق قابل انتفاع ہے. یعنی ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اپنے درجے میں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر چھپے ہوئے کروڑ حکمتوں اور رازوں سے یقیناً ہم آگاہ اور اس پر مطلع نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے فائدہ پنہا رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جس مخلوق میں انسانوں کو مرتبہ دیا ہے ان انسانوں میں اللہ نے امت محمدیہ کو سب سے زیادہ فضیلت و مرتبہ عطا فرمایا. لیکن مخلوق کے زبان سے واصف علی واصف کا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی وہ قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی وہ قابل احترام ہے. ہاں چیز چھوٹی اس وقت لگتی ہے جب بندہ اس کو دور سے دیکھے یا غرور سے دیکھے. اگر دور سے یا غرور سے انسان کو بھی دیکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بھی دیکھے گا تو بھی وہ چیز اس کو چھوٹی لگے گی. لیکن اگر وہ چیونٹی کو بھی قریب سے دیکھے گا تو آپ چیونٹی کو جو جدید آلوں سے جب دیکھا گیا اور چیونٹی کے چہرے کو زوم کیا گیا تو آپ نے وہ شاید تصویر دیکھی ہوگی. اس کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس کا اتنا عجیب سا جیسا اس کا چہرہ اللہ نے اس کی خلقت بنائی ہے ایسا اس کا چہرہ دکھ رہا ہے. تو اگر دور سے دیکھا جائے تو چیونٹی بھی چھوٹی ہے، انسان بھی چھوٹا ہے، ساری مخلوق چھوٹی ہے. اس تناظر میں کہا گیا کہ غرور ہو یا دور ہو تو بندے کو چیز چھوٹی نظر آتی ہے. اگر غرور نہ ہو اور بندہ قریب ہو تو ہر چیز بڑی ہے. پھر ان بڑی چیزوں میں اور اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں جسے اللہ تعالیٰ نے عزتوں کا تاج پہنایا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی. تو اس میں حضرت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے. عزتوں کی مسند پر انسانوں کو بٹھایا گیا. جو کرام انسان کا ہے مخلوق میں کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا نہیں ہے، بلکہ انسان تو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اچھوتی حدیث پاک ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
اکرموا عمتکم، فرمایا اپنی پھپھی کی تعظیم کرو۔ کون پھپھی؟ بڑی حیرت انگیز اور اچھوتی بات، فرمایا اکرموا عمتکم النخلہ، اپنی پھپھی کھجور کی تعظیم کرو، فإنها خلقت من فضلتی طینتی ابیکم آدم، فرمایا اپنی پھپھی کھجور کی تعظیم کرو کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کے گارے سے بچی ہوئی مٹی سے بنی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے لیے گارا گوندھا گیا، مٹی کے گارا بنایا گیا اور مٹی کو گوندا گیا، اور جب آپ کے بدن اطہر کو تیار کیا گیا تو کچھ مٹی بچ گئی، تو فرمایا اس بچی ہوئی مٹی سے کھجور کو بنایا گیا۔ تو گویا کہ یہ باپ کا حصہ ہوئی اور باپ کے جسم کا حصہ ہوئی آدم علیہ السلام۔ اس لحاظ سے میرے محبوب علیہ السلام نے پھلوں میں کھجور کو انسانوں کی پھپھی کہا اور کہا اس پھپھی کی تعظیم کرو۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اپنی سگی پھپھی کی تعظیم نہیں ہے، یعنی اپنے باپ کی سگی بہن کی تعظیم نہیں، پھپھی کو چھوڑیے، خالہ کو بھی رہنے دیجیے، یہاں تو ماں باپ کی تعظیم نہیں ہے۔ یہاں تو اخلاق، انداز اور کردار کے اعتبار سے ماں باپ کے ساتھ اتنا ذلت آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، حالانکہ میرے محبوب علیہ السلام تو پھلوں کی تعظیم کا حکم بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہارے بابا آدم علیہ السلام کے بدن اطہر کی بچی ہوئی مٹی سے یہ کھجور کو تیار کیا گیا۔ انسان کے ساتھ جو کھجور کا یہ تعلق ہے یہ اس کی تکریم کے لیے بیان کیا گیا، اس کی عزت کے لیے بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہی مثال مسلمان کی ہے، تو مجھ سے بیان کرو وہ کون سا درخت ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میرے دل میں خیال آ گیا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بیان نہیں کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں تو میں ان کے سامنے کیسے سبقت لے جاؤں، میں خاموش رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جو خزاں میں چھاؤں دیتا ہے اور ہمیشہ پھل بھی دیتا ہے، اور اسی طرح مومن کا وجود بھی ہے، وہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتا۔ مومن کے لیے کبھی بھی باعث نقصان نہیں بنتا، وہ اس کے لیے نفع کا باعث، منفعت کا باعث اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ تو انسان کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرمائی۔ اور انسانیت کیا ہے، جیسے وہ لوگ، یہ اکثر جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے سینڈ بھی کیا، کسی چیریٹی ادارے کے ایک بہت بڑے بندے نے اپنے یہ کہہ لیں کہ لوگوں کے سامنے جو اپنا منشور بیان کیا، اس منشور کی پہلی لائن یہی تھی کہ ہمارا دین انسانیت ہے۔ یہ یا تو گمراہیت ہے، اور اگر بندہ انسانیت کا مطلب انسانیت ہی لیتا ہے اور ایمان نہیں لیتا تو پھر یقیناً اس کو کفر سے بھی تعبیر کیا جائے گا، بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ انسانیت دین نہیں ہے، دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا یا کسی اور دین کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کسی طرح کے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے ہمارے یار یہ ٹھیک ہے مومن نہیں ہے لیکن یہ بہت انسانیت کی خدمت کرتا، اس نے فلاحی ادارے بنائے، اس نے یتیموں کے لیے ادارے بنائے، اس نے بیواؤں کے لیے ادارے بنائے، وہ اس نے راہ چلتے جو بچوں کو پھینک جاتے ہیں ان بچوں کو سنبھالنے کا انتظام کیا، یہ کیا، یعنی اس نے دنیا اور آخرت کی ساری دنیا میں سارے کمالات حاصل کر لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، فرمایا کیا وہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، وعمارۃ المسجد الحرام، اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، کیا وہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو ایمان والا ہو۔ ایمان کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی شے نہیں ہے۔ تو یہ دین انسانیت ہے، ہمارا دین محبت ہے، ہمارا دین تو بس پیار ہی پیار ہے۔ اگر یہ اسلام کا نام بیان کر رہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے، اسلام دین انسانیت بھی ہے، اسلام دین محبت بھی ہے، اسلام دین الفت بھی ہے، رواداری کا، محبت کا، بھائی چارگی کا، عفو درگزر کا، معاف کرنے کا، صلہ رحمی کا، حقوق العباد کا، اور اپنے ذی رحم رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا جو بار بار حکم اسلام اور قرآن دیتا ہے اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، یہ تو حکم ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔
تو یقیناً یہ اسلام کو اگر کوئی کہتا ہے اسلام دین انسانیت ہے تو بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے میرا دین دین انسانیت ہے، میں اسلام ہو یا ایمان ہو یہ دوسرے نمبر پر ہے، اس کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، اصل میرا دین دین انسانیت ہے، دین محبت ہے، تو ایسا بندہ پھر اس کا ایمان برباد اور اس پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہوگا، کیونکہ ایسا بندہ اسلام سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ اسلام ہی سب سے بڑا انسانیت کا علمبردار ہے. پھر میں اس طرف چلا جاؤں گا تو بہت طویل بات ہو جائے گی جو اکثر و بیشتر ہم بیان کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے سینے کا درد ہے اور ہماری تکلیف ہے جو ہم بارہا بیان کرتے ہیں، جو فلسطین میں ہو رہا، جو بیت المقدس کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دین انسانیت اور انسانیت کی حقوق کی علمبردار تنظیمات اور بڑے بڑے ملک اور NGOs اور وہ بڑے بڑے یوں کہہ لیں کہ ممالک کہ جو انسانیت کے دعوے دار ہیں، ان سب کی پول کھل چکی ہے. پاکستان میں رہنے والے بھی جو انسانیت کے دعوے دار ہیں، جو حقوق نسواں کے علمبردار ہیں. ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر بیوی سے کہتا کھانا بناؤ، شوہر بیوی سے کہتا کپڑے استری کرو، شوہر بیوی سے کہتا بچوں کا خیال کرو. تو میں نہ کھانا بناؤں، نہ کپڑے استری کروں، نہ بچوں کا خیال رکھو، اپنا کھانا خود گرم کرو، یوں کرو وہ کرو. فضول قسم کے نعرے دے کر یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں کام کرنے والی NGOs عورتوں کو ان کے حقوق دلانے پر تلی ہوئی ہیں اور عورتوں کو ان کا اصل حق یاد دلا رہی ہیں، جبکہ خود ان کے حقوق نسواں کا عالم اور ان کے حقوق نسواں کی حقیقت یہ ہے کہ فلسطین میں ظلم کی انتہا ہو گئی. ایسے مظالم جو اندھے اور بہرے سے بھی پوشیدہ نہیں رہے. پچھلے دنوں ایک بوڑھی عورت پر بھوکے خونخوار کتے کو چھوڑا گیا. میں کہتا ہوں صلاح الدین ایوبی، یا اللہ اب تو آ جائے، اب تو کوئی محمود غزنوی بھیج دے. جناب عمر کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کوئی جناب عمر جیسے حکمران تو دے دے. بس ہو گئی، ہماری انتہا ہو گئی. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں عصمتیں تار تار کر دی گئیں اور عورتوں پر خونخوار کتے چھوڑے جا رہے، بوڑھی ضعیفہ عورت پر. لیکن حقوق نسواں کی علمبردار تنظیمات خاموش ہیں. آپ کو کہیں پر سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سب پر ایک خاموشی طاری ہے، کوئی بولنے والا نہیں. یہ ہے انسانیت اور یہ ہے تمہارا دین انسانیت. ہمارا تو حال یہ ہے کہ جب مسلمان کسی کافروں کی جگہ پر بھی جائیں تو رسول خدا کی تاکید ہے عورتوں اور بچوں پر کسی طرح کا کوئی ظلم یا حملہ نہیں کرنا، کسی بھی سبزہ یا کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا. یہ تو تعلیمات میں شامل ہے. اور الٹا ہم پر یہ الزام ہے کہ اسلام یہ جنونیت پسند اور شدت پسند اور متسلب اور متعصب لوگوں کا دین ہے. اگر اسلام متعصب اور متسلب لوگوں کا دین ہے، اسلام شدت پسندی کا نام ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ فلسطین پر ہونے والے مظالم پر وہ انسانیت کی علمبردار تنظیمیں کیوں خاموش ہیں، کیوں کچھ نہیں بولتی؟ پھر مجھے گلہ اور شکوہ ان لوگوں سے بھی ہے اور بدستور رہے گا. اب تک یہ خبریں ہم تک پہنچ نہیں ہیں. یار اس بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے؟ بلا وجہ میں بائیکاٹ کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بائیکاٹ کرنا تو فیس بک بند کرو، یوٹیوب بند کرو، انسٹا بند کرو اور دیگر فلاں چیزیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بند کرو. 1000 بار سمجھایا جا چکا ہے یہ یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو، یہ یہودیوں کا اپنا میدان ہے. ان کے میدان میں جنگ کرنا اور انہی کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا یہ تو اسلام کا مزاج بھی ہے. ان کے میدان میں جنگ کر کے انہی کو مارنا یہی تو طریقہ ہے ہمارا. لیکن اگر ہم اس تناظر میں نہ تو ہم اسپانسر کر رہے ہیں، نہ ہم یہودیوں کو پیسے دے رہے ہیں، نہ ہم یہودیوں کو بینیفٹس دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ 20 روپے کی چاکلیٹ خریدتے ہیں تو 20 روپے میں ایک بڑا حصہ ہے جو یہودیوں تک آپ کی اپنی ذاتی کمائی اور آپ کی اپنی ذاتی جیب سے پہنچ چکا ہوتا ہے. ابھی بھی اگر کوئی نہیں سمجھے گا تو پھر قبلہ بابا جی فرماتے ہیں نا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. تو وہاں پتہ لگے گا پھر جو ابھی بھی بائیکاٹ میں کمپرومائز کر رہے ہیں. اتنا چلتا ہے، اتنا تو ہو جاتا ہے. 9 مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، یہی وہ حالات تھے جو افغانستان پر ہوئے، ہم سوتے رہے، عراق پر ہوئے، ہم سوتے رہے، اور اب فلسطینیوں کا عالم ہے، ہم سو رہے ہیں. نہیں، ہماری جنگ تو ہے ہی نہیں، ہمارا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. تو نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ عالم کفر اور اسلام دشمن قوتیں پوری ملت اسلامیہ کو اپنے شکنجے میں کسنے کو اور ان پر ظلم کے اور بربریت کا بازار گرم کرنے کو تیار ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین انسانیت نہیں، دین اسلام ہے.
اسلام ہی دین ہے، اور اسی دین اسلام کو دیکھیے تو یہ انسانیت کا پرچار بھی کر رہا ہے۔ کورونا کے دنوں میں جب پوری دنیا بند تھی تو ہم نے دیکھا کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بڑی شدید پریشانی کا سامنا تھا، تو ان حالات میں الحمدللہ ہماری جو اپنی تنظیم دعوت اسلامی بڑے پیمانے پہ میل سنت نے اعلان کر دیا، بھائی لوگوں نے جو خون ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا بڑا کام تو آپ کو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا، انسانیت کی ایسی خدمت تو پوری دنیا میں نظر نہیں آتی۔ یہ ایک مثال ہے، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ ہماری الحمدللہ ایک تنظیم ہے جو بنگلہ دیش میں کام کر رہی ہے، ان کے بارے میں پتہ لگا کورونا کے دنوں میں جب غیر مسلم، ہماری غوثیہ کمیٹی کراچی میں بھی کام کر رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، تو غوثیہ کمیٹی جو اہل سنت کی اپنی کمیٹی اور پوری تنظیم ہے، جو ہری پور ہزارہ میں سری کوٹ شریف میں بزرگ قبلہ طیب شاہ صاحب اور رحمۃ اللہ تعالی ان کی بنائی ہوئی تنظیم ہے، اس غوثیہ کمیٹی نے بنگلہ دیش میں جب غیر مسلموں نے اپنے لوگوں کو کووڈ کی وجہ کر جب وہ مر گئے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا کہ ہاتھ لگائیں گے تو کورونا ہم کو بھی ہو جائے گا، لوگ اپنے مردوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے، تو غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو اور دیگر اور لادین طبقوں کو باضابطہ کپڑوں میں اور کفن میں لپیٹ کر کے ان کے گھر والوں کے پاس لے کر کے جانا اور ان کے مطابق ان کے حوالے کرنا، یہ ہماری اپنی اہل سنت کی تنظیمات نے کردار ادا کیا، یہ غوثیہ کمیٹی کا کردار ہے۔ تو میں کسی کمیٹی یا تنظیم نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اسلام ہم سب کا دین ہے، چاہے وہ دعوت اسلامی ہو، چاہے وہ جماعت اہل سنت ہو، چاہے کوئی اور تنظیم ہو، تحریک ہو، چاہے غوثیہ کمیٹی ہو، بتانا یہ چاہ رہا ہوں اسلام دین اسلام ہی ہمارا دین ہے، اور یہی دین انسانیت ہے۔ انسانیت پر جب بات آتی ہے کیسے کام کر رہے ہیں، ہر پیمانے پر، ہر لیول پر، زلزلے آئے تو اس میں دیکھیں کردار کیسا نظر آتا ہے، حتیٰ کہ غزہ کے مسلمانوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی ہم کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، اور عالمی تنظیمات خاموش پڑی ہیں۔ تو انسانیت کا درد اور اسلام انسانیت کی حقیقت میں جو یوں کہہ لیں کہ حقوق کی علم بردار دین ہے اور مذہب ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ ہمیں اسی دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اسلام نے انسانیت کی اتنی تعظیم بیان کی کہ انسان زندہ ہو تب بھی قابل تکریم ہے، اور انسان فوت ہو جائے تب بھی لائق تعظیم ہے، حتیٰ کہ جب اسے تدفین کے لیے لے جایا جاتا ہے، آپ دیکھیں کیسا پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کو، کسی بندے کو جب قبر میں دفنانے کے لیے جایا جاتا ہے اس کا پروٹوکول دیکھیں، اس کا اہتمام دیکھیں، اس کی تیاری دیکھیں، اس کا غسل دیکھیں، اس کا کفن دیکھیں، اس کو قبر میں اتارنا دیکھیں، انتہائی اہتمام کے ساتھ۔ حالانکہ مرنے والے کو تو نہ وہ چیختا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ اشارہ کرتا ہے، جس طرح چاہے ویسے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اہتمام کتنا ہے۔ پھر اس کی ایک وجہ ہم عشق کی زبان میں یوں بھی بیان کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے یقیناً، اور انسانیت کا وہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو ہمیں ذہن اور سرکار کی طرف سے جو ہمیں سوچ دی گئی، اس کے تحت مرنے والے کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور حتیٰ کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں کے ناخن بڑھتے ہیں، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ان ناخنوں کو بھی گندی جگہ پہ نہ پھینکا جائے، بلکہ ان ناخنوں کو ترش کر کے، ان ناخنوں کو کاٹ کر کے مٹی میں کہیں دبا دیا جائے، پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے، کیونکہ یہ بھی لائق تعظیم ہے، کیونکہ انسان پورا لائق تعظیم ہے، اس کے وجود کا ایک ایک ٹکڑا لائق تعظیم ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی بندے کا ہاتھ کٹ گیا، انگلی کٹ گئی، اب اس انگلی کا کیا کریں گے؟ بندہ زندہ ہے، انگلی کٹ گئی، کیا کریں گے؟ تو اس کو بھی پورے اہتمام سے دفنایا جائے گا، یوں پھینک نہیں دیا جائے کوئی جانور کھا لے کہیں غلاظت میں۔ حتیٰ کہ میں اور زیادہ آپ کو اس معاملے میں انسانیت سے محبت اور انسانیت کا احترام دیکھیے کہ کہا گیا اپنے واش روم میں نا تھوک مت ڈالو، کہ انسان کا جو تھوک ہے نا اللہ نے اس کو بھی پاک رکھا ہے، تو اس کو بھی کسی نجاست آلود غلاظت والی جگہ پر نہ ڈالو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اب جب بندہ وضو بنا رہا ہے یا نہا رہا ہے تو وہاں پہ چیمبر تو ہے ظاہر، اس میں تو جائے گا، لیکن حتی الامکان اس کو نجاست والی جگہ پر ڈالنے سے اور پھینکنے سے منع کیا گیا۔ انسان کی تکریم کا لحاظ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے، انسان اگر پی لے اور اس کا جھوٹا ہو تو وہ پاک ہے، اگرچہ وہ کافر ہو، اس کے کفر کی وجہ کر نجاست تو ہے، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، لیکن بحیثیت انسان اس کا جھوٹا یہ پاک ہے، حتیٰ کہ اگر وہ جنبی بھی ہو یعنی اس پر غسل فرض ہو جائے تو اس کا پسینہ بھی پاک ہے۔ یہ انسانیت کی تعظیم ہے اور یہ انسانیت کی عزت ہے۔ بلکہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کے چھوڑا ہوا کھانا نہیں کھاتے، نہیں یار یہ بڑا نظافت پسند ہے،
یہ بڑا جو ہے نا وہ اس کی طبیعت میں بڑی ستھرائی ہے. یہ ستھرائی تھوڑی ہے. ہم جا کر کے وہ گندے ٹھیلے سے شربت پینے کو تیار ہو جاتے ہیں جو ایک گلاس کو 50 مرتبہ ایک ہی بالٹی میں دھوتا ہے. ہم وہاں سے شربت پیتے ہیں. لیکن اگر میرا بہن بھائی کھانا چھوڑ دے, گھر والے کھانا چھوڑ دے, اس میں سے کھانا نہیں کھائیں گے. نہیں نہیں, چھوڑا ہوا نہیں کھاتا میں, بھلے وہ کھانا ضائع ہو جائے. حالانکہ اس کی فضیلت سنیے. جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, طعام الواحد یکفی الاثنین, فرمایا ایک کا کھانا اگر 2 بندے مل کے کھائیں تو دونوں کو کافی ہو جائے. پھر فرمایا وطعام الاثنین یکفی الاربعہ, اور اگر 2 بندوں کا کھانا 4 بندے مل کے کھائیں سب کو کافی ہو جائے. وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ, اور اگر فرمایا 4 بندوں کا کھانا 8 بندے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں تو 8 کے 8 کو کافی ہو جائے. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو یہ تھال میں کھانے کا سلسلہ ہے, آپ دیکھیں پلیٹوں میں کھانا اور تھال میں کھانا, اس کے مقابلے بڑا فرق آتا ہے. آپ کسی کیٹرنگ والے سے پوچھئے گا, باضابطہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے فضل سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے برکت ڈالتا ہے. بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کی, جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا جی میں یہ جھوٹا نہیں پیتا اور یہ نہیں کرتا, فرمایا سمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی ایک جماعت کہتی ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, مومن کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں 70 بیماریوں سے شفا ہے. اب ظاہر ہے ہمارے ہاں تو وہ سلسلہ نہیں رہا نا اب کہ ہم کوئی لوٹے میں وضو کرنا یا الگ سے اسپیشلی اس کے لیے لوٹا یا کوئی ایسا برتن رکھنا. اب ہمارے یہاں نلکے لگے ہیں اور ٹینکیوں میں, اور اس سے ہم وضو بناتے تو یہ بچا ہوا پانی نہیں ہوا. لیکن اگر جیسے لوٹے میں لے کے یا کسی خاص برتن میں لے کے کوئی وضو کرتا ہے اور پھر وہ پانی بچ جاتا ہے, تو فرمایا اگر اس پانی کو کوئی پی لے اللہ 70 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا. یہ مومن کے وضو کے پانی کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں ذہن ہے لوگوں کا, جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ میں اس کا جھوٹا نہیں پیتا, یار میں بچا ہوا نہیں پیتا. حتیٰ کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا لوگ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پانی پیا اور رکھ دیا نا, بلکہ معذرت کسی نے پانی پیا اور رکھ دیا, تو اب ہم نے کہا یار پانی دیجیے گا, تو وہ نہیں وہ میں نے پیا ہوا, چھوڑیے. اگر آپ نے پیا ہوا تو کیا ہوا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معیوب چیز ہے کہ اگر کوئی گلاس میں پانی بچ گیا ہے تو دوسرا بندہ پیے گا تو اسے کراہیت محسوس کرے گا. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ضمناً بات بتا رہا ہوں, ذہن میں آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام تو محبت کا پیغام و درد ایسے دیتے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دودھ یا پانی پیتی تو میرے محبوب علیہ السلام جب وہ بچ جاتا تو سرکار کو پیش کرتے ہیں, آقا آپ پیئیں گے؟ ہاں عائشہ لاؤ, تو پہلے تم پی لو. جناب عائشہ صدیقہ پی لیتے, پھر دیتی تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ تم نے کس جگہ سے پیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہاں سے پیا ہے. تو سرکار وہیں سے ہونٹ لگا کر کے پیتے. والی کونین ہے, اللہ وجہ تخلیق کائنات ہیں, لیکن بیوی سے محبت کیوں, جانتے تھے آنے والی امت اور امت کے جو مرد ہیں ان کا بیویوں سے رویہ کیا ہوگا. تو محبت دکھانے کے لیے, محبت سکھانے کے لیے, تربیت و تعلیم کے لیے عائشہ کہاں سے پیا؟ یہاں سے پیا, اسی جگہ سے اپنے لبہائے مبارک لگائے. یعنی سرکار نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے اور جس چیز کے لیے کائنات تمنا کر دی ہے, کیا تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر, جب آقا جام میں کوثر دیں لب اقدس لگا کر دیں. ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ کوثر کے جام ہمیں پلائیں, وہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. تو وہ میٹھا میٹھا جام سرکار اپنے غلاموں کو دے, کون سا؟ فرمایا وہ جام کہ جو ایک مرتبہ اس سے پی لے کبھی پیاسا نہیں ہوگا. وہ جام جب سرکار دیں تو غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ایسا کیجیے تھوڑا سا آپ بھی پی لیجیے, تاکہ آپ کے لبہائے مبارک جہاں لگے ہوں وہاں سے میرا ہونٹ بھی بوسہ لینے کی سعادت حاصل کرے. تو جس کے ہونٹ پر ہونٹ رکھنے کی تمنا کائنات کرے وہ اپنی زوجہ محترمہ سے ایسی محبت کا اظہار فرماتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہمارے ہاں جھوٹے کا وہ ہے نا تصور ہے کہ فلاں کا چھوڑا ہوا پانی, فلاں کا بچا ہوا پانی, فلاں کا بچا ہوا کھانا نہیں کھانا ہے, یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. انسان اور پھر انسان میں وہ جو مومن ہو اس کا جھوٹا تو باعث شفا اور باعث برکت ہے. حتیٰ کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے. میں آئیے آپ کے سامنے مثال پیش کروں, بڑا مشہور واقعہ ہے, میں بہت ہی مختصر سے اس کو عرض کر کے اصل مدعا بیان کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک روز مجھے شدت کی بھوک لگی, اصحاب الصفہ میں سے تھے, میں ابو بکر کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں نے انہیں روکا اور ان سے ایک مسئلہ پوچھا. اچھا, مسئلہ پوچھنے میں نیت یہ تھی کہ ابو بکر جب میرے چہرے پہ دیکھیں گے نا تو سمجھ جائیں گے یہ بھوکا ہے, بھوک لگی ہے, تو شاید وہ پھر میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں. میں نے کہا ابو بکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ہاں ابو ہریرہ پوچھیے. کہا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے مسئلے کا جواب دیا, چلے گئے. میں نے
سوال نہیں کیا کہ مجھے بھوک لگی. یہ بھی تعلیم ہے. مانگا نہیں, ہاتھ نہیں پھیلایا, کیونکہ حضور کا فرمان ہے. اور بھوک ایسی تھی کہ ابو ہریرہ کہتے لگتا تھا کہ اب جان نکل جائے گی. اصحاب صفہ میں صحیح ہے. جناب ابو ہریرہ کہتے پھر جناب عمر آئے. میں نے جناب عمر ایک مسئلہ پوچھنا. ہاں ابو ہریرہ پوچھیے. میں نے پھر ایک مسئلہ پوچھا, جناب عمر نے اس کا جواب دیا اور چلے گئے. انہوں نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں کی, شاید کسی اور کام سے جانا تھا. چہرے پہ نظر پڑتی, غور سے دیکھتے, ابو ہریرہ پریشان ہو, کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. کہتے میں حضور کے دروازے پہ چلا گیا. جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہو, اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. تو ہم سب کے لیے ہے. صحابہ کرام تو باعث عز و شرف ہیں اور حضور کے لاڈلے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہتے سرکار تشریف لائے. میں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آئے ہائے ہائے. اب میں نے بھی ان کی طرح, ابو بکر عمر کی طرح سرکار سے بھی کہا یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے؟ ابو ہریرہ چہرہ ایسا کیوں ہو رہا تمہارا؟ سرکار سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کے مسئلہ پوچھنے کے پیچھے جو بات ہے وہ اس کی بھوک ہے, پریشانی ہے. کہا یا رسول اللہ بھوک بہت ستا رہی ہے, جاں بلب ہو گیا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ کہا ہی تھا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ ہے, یا پھر حضور نے جناب عائشہ صدیقہ کے گھر بھیجا اور دودھ کا پیالہ منگوایا. ایک دودھ کا پیالہ آیا. اب سرکار کہتے ہیں آؤ مسجد نبی میں لے کر آؤ. لے کر آئے. اب میں نے کہا چلو ایک دودھ کا پیالہ پی لوں گا تو کفایت کرے گا. لیکن میرے محمد نے کہا جاؤ ابو ہریرہ سارے صفہ والوں کو پلاؤ. اس وقت 70 صحابہ کرام موجود تھے. میں نے کہا 70 کو پلا کے مجھے کیا بچے گا. لیکن فرمان مصطفیٰ دیکھیے, جاں بلم ہے لیکن حضور کے فرمان کیا کہ یہ بھی نہیں کہا مجھے بھوک لگی ہے پہلے میں پی لوں. نہیں, سرکار نے فرمایا جاؤ سب کو پلاؤ. 70 صحابہ کرام کو پلایا. ابو ہریرہ قسم اٹھاتے ہیں اس دودھ کے پیالے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے وہ پینا شروع کیا, پیتا رہا حتیٰ کہ میں سیر ہو گیا. میں نے حضور کو پیش کیا, پھر میں ابو ہریرہ اور پیو. میں نے دوبارہ پینا شروع کیا, پھر پیتا رہا, پھر میرا پیٹ بالکل بھر گیا. پھر میں نے سرکار کو پیش, پھر میں اور پیو, یہاں تک کہ میرے حلق تک وہ دودھ آ گیا. سرکار نے کہا ابو ہریرہ اور پیو. تو ابو ہریرہ کا جملہ ہے لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا. یا رسول اللہ اتنی سی بھی گنجائش نہیں رہی. میں نے کہا اب پیوں گا تو الٹی ہو جائے گی. یا رسول اللہ اتنی سی بھی گنجائش نہیں رہی ہے. میرے نے کہا اچھا لاؤ اب مجھے دو. اب میرے محبوب علیہ السلام نے اس کو پینا شروع کیا. میں اس کا جھوٹا نہیں پیوں گا, اس کا چھوڑا ہوا نہیں کھاؤں گا. نہیں, اس نے پیا ہے, اس نے منہ لگا دیا, اس نے ہاتھ لگا دیا. دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کرام نے پیا. اس کے بعد والی کونین نے بسم اللہ شریف پڑھا اور جتنا دودھ تھا وہ سارے کا سارا آپ نے نوش فرما لیا. میرے آقا حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. بعض لوگ کہتے ہیں بھر گیا, بھرا نہیں پھر گیا. نہیں اب نہیں پینا, ایسا بھر گیا. تو یہاں پر بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کسی مومن کے چھوڑے ہوئے پانی میں, دودھ میں یا کھانے میں شفا. یہ درس انسانیت ہے کہ اسلام انسانیت کی ایسی محبت سکھاتا ہے کہ اس کا پسینہ پاک, حتیٰ کہ وہ جنبی ہو تو بھی اس کا جھوٹا پاک, اس کا تھوک پاک. یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے. بلکہ پھر آگے چلیے تو اسپیسیفک ایک ایک کیٹیگری کے لوگوں کو اٹھاتا ہے. بچوں کے متعلق, بوڑھوں کے متعلق, جوانوں کے متعلق, عورتوں کے متعلق, بیویوں کے متعلق, ہر ایک کے متعلق الگ الگ احکامات ہیں. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بوڑھا بارگاہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. لوگوں نے اسے راستہ دینے میں تاخیر کی تو سرکار نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے. ایک تو انسانیت کی مجموعی طور پہ تعظیم ہے, پھر اب بچوں سے محبت, بچوں پہ شفقت, بچوں سے پیار اور بڑوں کی عزت. کہ اگر بزرگ آئے تو ان کو راستہ دینا چاہیے, بزرگ آئے تو انہیں جگہ دینی چاہیے, بزرگ آئے تو ان کو پروٹوکول دینا چاہیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کے تعظیم سکھائی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں 3 لوگوں کے لیے وسعت پیدا کرو. 3 طرح کے اشخاص آ جائیں تو تم جگہ بنا دیا کرو, ان کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرو. فرمایا لذی علم لعلمہ. فرمایا ایک تو وہ عالم ہے, اس کے علم کی وجہ کر اس کو عزت دیا کرو کہ اس نے دین سیکھا ہے, اللہ کے رسول کا دین جانتا ہے. فرمایا جب وہ مجلس میں آئے تو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا چاہیے, اس کی الگ سے اہمیت ہونی چاہیے. وَلِذِي سِنٍ لِسِنِّهِ. فرمایا اور وہ بوڑھا
جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، فرمایا اس کو اس کے بڑھاپے کی وجہ کر عزت دو، اس کو اس کی بزرگی کی وجہ کر عزت دو۔ فرمایا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی تعلیمات ہے۔ وَلِذِي سُلْطَانِ لِسُلْطَانِهِ، اور فرمایا بادشاہ اسلام، سردار اسلام، کہ جب وہ آئے تو پھر اس کی سرداری کی وجہ کر، اس کی بادشاہت و سلطنت کی وجہ کر اس کی عزت کرنی چاہیے۔ خوبصورت فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جناب انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقر الکبیرہ وارحم الصغیرہ ترافقنی فی الجنہ۔ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار کے صحابی جناب ربیعہ کا واقعہ سنا کہ رات میں جب وہ پانی لے کر کے آیا تو سرکار نے فرمایا سل ربیعہ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، آقا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا واہ، کتنے عقل مند، صاحب فہم اور سمجھدار صحابی تھے کہ انہوں نے سرکار سے ایسی چیز مانگ لی جس میں ایمان بھی سلامت رہے گا اور جنت میں وہ اعلیٰ درجہ جو اللہ نے خاص امام الانبیاء کے لیے بنایا ہے، ربیہ وہیں رہیں گے۔ اب یہ فرمان سنیے ذرا، جس کو اس بات پہ رشک آتا ہے تو وہ یہ کام ضرور کرے۔ سرکار نے فرمایا وقر الکبیرہ وارحم الصغیرہ، فرمایا اپنے بڑوں کی تعظیم، اپنے بڑوں کی عزت کرو اور اپنے چھوٹوں سے شفقت کرو۔ فرمایا جو ایسا کرے گا ترافقنی فی الجنہ، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جو اپنے بڑوں کی تعظیم کرے، بڑوں کی عزت کرے اور چھوٹوں پہ شفقت کرے۔ اب آئیے ذرا، یہ تو اس بڑے کی بات ہے، یہ تو اس بوڑھے کی بات ہے کہ جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو نہ آپ کی قوم کا ہے نہ آپ کی زبان کا ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، آپ اس کو تعظیم دے رہے ہیں تو حضور کی جنت پہ رفاقت ملنے والی ہے۔ پھر ذرا اندازہ کیجئے اگر کوئی اپنے بوڑھے والدین کی تعظیم کرے، اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کو عزت دے، تو پھر کیا اس کو حضور یہ شان نہیں عطا فرمائیں گے کہ وہاں تو بوڑھے کے ساتھ ساتھ ماں باپ جو کہ یقیناً اس کے ذی رحم میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی حکم ہے۔ تو فرمایا پھر اسی طرح سے بچوں کے ساتھ شفقت، تو اگر کوئی دوسروں کے بچوں میں شفقت کرے تو اس کے ساتھ سرکار یہ فرمائے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اگر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کرے، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرے، لیکن یہ یاد رکھیے گا شفقت و محبت اسلام سے زیادہ کوئی نہیں سکھاتا، لیکن اسی اسلام نے بتایا کہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز سکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور 12 سال کے ہو جائیں تو نکال دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، قرآن کہتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز سکھاؤ، نماز کا حکم دو۔ تو یہ بھی شفقت ہے، یہ بھی محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والوں اپنے گھر والوں کو اور اپنی جان کو اس آگ سے بچاؤ، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ بچوں پہ شفقت یہ ہے کہ نماز کے لیے نہ اٹھایا جائے، بچوں پہ شفقت یہ ہے کہ انہیں دین نہ سکھایا جائے، بچوں پہ شفقت یہ ہے کہ ان کو بہت اعلیٰ تعلیم تو دلائی جائے، انہیں دین نہ سکھایا جائے۔ یہ شفقت نہیں ہے۔ کل قیامت میں یہی لوگ بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کا اور اللہ کی بارگاہ میں ذلت و رسوائی کا باعث بن جائیں گے۔ جناب ذوالنون مصری فرماتے ہیں ثلاثۃ من اعلام الوقار، فرمایا وقار کی 3 نشانیاں ہیں، صاحب وقار ہونے کی، صاحب عزت ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ تعظیم الکبیری، بڑوں کی عزت کرنا، وترحم علی الصغیر، چھوٹوں پر شفقت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں وَالتَّلَحُلُّمُ الْوَضِيعِ، فرمایا تیسری بات یہ ہے گھٹیا آدمی کی باتوں کو برداشت کرنا۔ یہ 3 باتیں ہیں جو وقار کی علامت ہیں۔ بہرحال آگے بہت سارے فرامین ہیں۔ سفید داڑھی والوں کے متعلق حضور کے فرامین کیا ہیں، ایسے ہی بوڑھی عورتوں کے بارے میں حضور کے فرامین کیا ہیں، اسی طرح چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا ہے، گھر کی عورتوں کے بارے میں کیا ہے، بہن کے بارے میں کیا ہے، بیوی کے بارے میں کیا ہے، ماں کے بارے میں کیا ہے۔ اس طرح ہر ایک طبقے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان کیے۔ بس بتانا یہ چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا دین دین انسانیت ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا دین دین اسلام ہے، اور دین اسلام سے بڑا انسانیت کا علمبردار، دین اسلام سے بڑا انسانیت سے محبت کرنے والا اور انسانیت کو اپنے سینوں میں رکھنے والا، انسانیت سے اپن محبت کرنے والا، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ بندہ مسلمان ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ گفتگو کی تھی کہ سب سے آسان کام یہ ہے کسی کو بدنام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ جھوٹا الزام لگانا شروع کر دو۔
یعنی مسجد کے امام صاحب کو بدنام کرنا ہے نا تو وہ ارے چھوڑو میں جانتا ہوں کتنے پانی میں، بس اتنا کافی ہوگا. کچھ نہیں بھی بتاؤں تو لوگوں کے سامنے اتنا بولنا، وہ امام ارے میں جانتا ہوں بھائی، میں بچپن سے جانتا ہوں اس کو، بس چھوڑ دو اس کی بات نہیں کرو، بس اتنا کہنا کافی ہوگا. باقی لوگ خود آگے حاشیہ لگا کے دنیا کو بتا دیں گے کہ امام صاحب جو ہے نا معاذ اللہ کس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں. تو کسی کو بدنام کرنے کے لیے صرف امام صاحب کی قید نہیں ہے، کسی کو بھی بدنام کرنے کے لیے اس دور میں سب سے بڑا سہارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو ہر بندہ کرتا ہے. اور مسلمان کو اسی لیے فرمایا کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. اور کسی معاملے میں گواہی دینے سے پہلے 4 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ بندہ پکڑ کا شکار ہوگا. اسی لیے بتایا گیا کہ آج اس پروپیگنڈے کے ماحول میں ہر دوسرا بندہ اپنے مخالف کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، اور اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، اللہ کا ڈر بھی نہیں، اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ جھوٹ کی وعید کتنی سخت ہے. اور یہی آج کل ہم آپس میں تو کر ہی رہے ہیں، یہی آج کل اسلام کے خلاف بھی ہو رہا ہے. عالمی لیول پر انسانیت کا سب سے بڑا دشمن لوگوں کے نزدیک، کافروں کے نزدیک اسلام ہے. مسلمانوں سے بڑا کوئی شدت پسند نہیں ہے، جبکہ پوری دنیا میں دیکھ لو سب سے زیادہ جن کو مار پڑ رہی ہے، سب سے زیادہ جن پر ذلت طاری ہے، اور سب سے زیادہ جو مظلومیت کا اور جن پر ظلم کے بازار کو گرم کیا گیا وہ مسلمان ہیں. پوری دنیا میں ہر جگہ پر مسلمان پٹ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عالمی لیول پر جو پروپیگنڈا مہم ہے وہ یہ پھیلائی گئی ہے مسلمان شدت پسند ہے، مسلمان بات بات میں مار دیتا ہے، مسلمان عورت پہ ظلم کرتا ہے، مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جبکہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، دنیا بھر کے مسلمان ہوں ان کے ساتھ ظلم کا وہ بازار ہے الامان والحفیظ. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام کو دین جب مانتے ہیں تو ایک تو اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں، اللہ ہمیں اسی پر زندگی دے، اسی پر موت دے. یہ سچے دل سے دعا مانگا کیجئے اللہ ہمیں اسلام پر موت عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کسی بھی منفی پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیے، کسی بھی منفی، یہ لبرلز کا فتنہ ہو، یہ تبذیلیت کا ہو، یا رافضیت کا ہو، یا عقائد کے میدان میں ہو، عمل کے میدان میں ہو، اسلام کے خلاف کسی فتنے کا حصہ نہیں بنیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کے قریب رہیں، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا. ایک اور طریقہ یہ ہے اس معاملے پر آگاہ رہنے کے لیے کہ ہم جیسے جمعے کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے آفیسز والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، ان کو پتہ بخاری مسجد میں 1:05 پہ جمعہ ہے تو بڑی تعداد یہاں آ گئی، اس لیے آتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو ثواب جمعے کے 2 رکعت پڑھنے کا تو ملے گا، لیکن جو جمعے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. جمعے کا مقصد ایک عالمگیر اجتماع جس میں مسلمانوں کو آنے والے فتنوں اور چیلنجز سے روشناس کرا کے اس سے بچنے کے طریقے بتائے جائیں اور مسلمانوں کو ان فتنوں کے خلاف تیار کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے جب جماعت کا ٹائم قریب ہوتا ہے مسجد بھر جاتی ہے، ایسے ہی اگر 12 بجے بیان شروع ہوتا ہے مسجد بھر جائے. اور ہم یہ سوچ لے کر گئے یار ہفتے میں ایک ہی دن تو آتا ہے، 6 دن تو ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دن اگر ہم 1.5 گھنٹہ اسلام کو دیں گے تو اس سے ہمیں آنے والے فتنوں پر آگہی بھی ہوگی، پروپیگنڈا مہم کی بے کنی بھی ہوگی، اور اسلام کے خلاف دل میں ہماری محبت میں بھی اضافہ ہوگا. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اسلام پر کاربن رکھے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. جو غلامی مصطفیٰ کا تاج اللہ نے بن مانگے دیا، اللہ مرتے دم تک اس تاج کو سلامت رکھے. میدان معاشر میں بھی اس عزت والے تاج کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے. قبلہ اول کے مجاہدین، محافظین، مرد و خواتین کی اللہ حفاظت فرمائے. بیت المقدس کو اللہ آزاد فرمائے، یہودیوں کو برباد فرمائے، میرے پاکستان کی خیر فرمائے. اللہ اس گرمی کا خاتمہ فرمائے. اللہ رحمت والی بارش عطا فرمائے. اللہ نفع والی بارش عطا فرمائے. اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. یہاں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے. جو اس گرمی کی شدت میں جو مسلمان بہن بھائی انتقال کر گئے، اللہ سب کو اپنی جماع رحمت میں جگہ دے. جو ظالم و جابر ہم پر مسلط ہیں، بجلی کے مسائل، پتہ نہیں کون کون سے مسائل ہیں، اللہ پاک ایسے ظالم و جابر سے اس جمعۃ المبارک اجتماع کے صدقے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کے سازگار ماحول عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علی الا البلاغ المبین. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. اشکن رسول متوجہ ہوں، اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سنتیں پڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ صف درست فرما لیجیے، پہلے اگلی صف مکمل فرما لیجیے۔
الحمدللہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے بخاری مسجد زیر تعمیر ہے. آپ تمام نمازی حضرات سے گزارش ہے کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائے، اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کی نیت سے تعاون فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. آئیے تجدید ایمان کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ عز و جل، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان. وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. فإن الحب هو الإيمان كله، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البطول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وبنيها وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اعتکاف کی نیت کر لیں اور موبائل فون بند کر دیں. اقامت بیٹھ کر سنیں. حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جانا سنت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صف درست فرما لیجیے. پہلے اگلی صف مکمل فرما لیجیے. خاص طور پہ جو بیسمنٹ میں جو نمازی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے پہلے پہلی صف مکمل فرمائیں بعد میں پیچھے صف بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں پر رحم و کرم فرمائیں. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم. یا اللہ عز و جل نماز جمعۃ المبارک ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ہمیں اسی طرح ذوق و شوق و محبت کے ساتھ پہلی صف میں پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہماری حتمی یقینی مغفرت فرما. مولا کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما. مولا کریم ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. یا رب العالمین ہمارے پیر و مرشد کی مغفرت فرما. پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا رب العالمین بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. یا رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہے پریشان ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہے مولا انہیں شفاء کلی عطا فرما. مولا کریم تمام کو جل ازل صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. تمام کو تمام تر ظاہری و باطنی امراض سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین عالم اسلام کا بول بالا فرما. دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. مولا کریم عالم اسلام میں سلامتی کا نزول فرما. بالخصوص ملک پاکستان میں امن کا گہوارہ بنا. شہر کراچی کے اندر امن و سکون عطا فرما. یا رب العالمین غزہ فلسطین یمن کشمیر کی مسلمانوں کی مدد فرما. یا رب العالمین جو زخمی ہے مولا انہیں شفا یابی عطا فرما. مولا کریم جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند عطا فرما. مولا کریم جو قید میں ہے مولا کریم انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. یا رب العالمین مسجد اقصی کو شاندار آزادی عطا فرما. یا رب العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمیں موت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. بار بار میٹھا میٹھا مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما. یا رب العالمین بخاری مسجد زیر تعمیر ہے مولا کریم انہیں جل از جل پائے تکمیل تک پہنچا. یا رب العالمین جتنی بھی رکاوٹیں تمام رکاوٹیں دور فرما. ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. بد نظروں کی نظر سے محفوظ فرما. منافقوں کی نفاق سے محفوظ فرما. مولا کریم اپنا حفظ و امان عطا فرما. مولا کریم نبی کریم علیہ السلام کے صدقے طفیل ہمارے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بالخصوص دعا کیجیے قاری و حافظ علامہ مہران قادری صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہے. مولا کریم انہیں جلد از جلد شفا یابی عطا فرما. مولا کریم ان کی تمام تر تکالیف دور فرما. مولا کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی نظر کرم عطا فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بالخصوص عافیت والی رحمت والی نفع بخش بارش عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے حال پر رحم و کرم فرما. یا رب العالمین گرمی کا خاتمہ فرما. یا رب العالمین اس دوران جتنے بھی مسلمان گرمی کی وجہ سے انتقال کر گئے، مولا کریم تماموں کی حتمی یقینی مغفرت فرما. مولا کریم مرحوم کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام 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 السلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام 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 السلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام 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 السلام. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی
ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو آمین یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الذنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن والإنس لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مصبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.